اختیار ولی خان اینڈ ڈاکٹر ہمایوں محمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. آئی اسٹارٹ ود یو ولی صاحب. یہ جو بار بار خطوط جا رہے ہیں, کوئی اس حوالے سے آپ حکومت کو کوئی فکر ہو کہ کیوں بار بار خط لکھے جا رہے ہیں, یا یو آر جسٹ سٹنگ اینڈ انجوائنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. دیکھیں, یہ خطوط کا جو سلسلہ ہے نا, یہ وہ خط ہیں کہ یہ اس کو نہ پریم پتر کہہ سکتے ہیں, نہ یہ کوئی شکایتی خط ہیں. یہ نمود و نمائش کے لیے ہے, خبروں میں ان رہنے کے لیے ہے, شرارت کے لیے ہے, انتشار کے لیے ہے, ڈی اسٹیبلائزیشن آف اکانومی, ڈی اسٹیبلائزیشن آف ڈیموکریٹک پروسیس, اور ملک کے تمام نظام ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے خطوط لکھے جاتے ہیں. بلکہ میرے خیال میں جو دیگر خطوط لکھے جاتے ہیں, ان خطوط کا بھی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ, ان خطوط کے ساتھ اور لکھنے والے کے ساتھ, یہ جو لکھاری ہیں اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں واسطہ ضرور. یہ کون سے دوسرے خطوط؟ جتنے بھی خط مارکیٹ میں آپ دیکھ رہی ہیں, تو ان سارے شیطانی خطوط کا واسطہ کہیں نہ کہیں یہاں سے ہے. یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب پہلا خط لکھا گیا تھا, شوکت ترین نے لکھا تھا IMF کو, جو KP کے فائنانس منسٹر تیمور سلیم جھگڑا نے لکھا تھا. یہ وہ سارے خطوط ہیں کہ ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے, لیکن انتشار ضرور پھیلا جاتا ہے. So you're not worried? government کو کوئی پریشانی نہیں؟ No, ہم تو ان شرارتوں کے ساتھ اگست 2014 سے ہم عادی ہو چکے ہیں کہ آج امپائر کی انگلی اٹھ رہی ہے, امپائر کی انگلی جو ہے ہفتے والے دن اٹھے گی, امپائر کی انگلی جمعرات کو اٹھے گی. یہ تو وہ ساری باتیں ہیں. اور میں دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاؤں, عمران خان کبھی نہیں چاہتے کہ فوج جو ہے تو وہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائے. وہ کبھی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ فوج پولیٹیسائز ہو, مزید ہو اور زیادہ ہو. یہ عادی بات ہے. پوری بات کریں, آپ سب یہ چاہتے ہیں, PMLN بھی یہ چاہتی ہے, آپ سب یہ چاہتے ہیں. میں بتاتا ہوں, عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ فوج پولیٹیسائز رہے, مکمل طور پر ہو. تو چارٹر آف ڈیموکریسی تو پہلے ایکسپائر ہو گیا تھا. نہیں, ایکسپائر نہیں ہوا تھا. وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی ہے. مسلم لیگ نون ایک ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی ہے. ہمارے رائیولز ہیں, ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہے. ابھی بھی ریسنٹ الیکشن میں ہم ان کے خلاف. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج بھی ووٹ کو عزت دو کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اوکے, آپ کھڑے ہوں گے اکیلے؟ ہاں, اکیلے مینس کیا, ہماری پارٹی, ہمارا ووٹر کھڑا ہے, ہمارے اتحادی کھڑے ہیں, جو لوگ ہمارے نظریے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. چلیں, انٹرسٹنگ. I'll come to you, ڈاکٹر ہمایوں. یہ بار بار خطوط لکھنے سے کیا اچیو ہوگا؟ Are you expecting an answer? And if you are expecting an answer, تو وہ کیا جواب آپ کو چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں فریہ, اس طرح ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے نا, وہ دلوں سے زیادہ وہ اپنے ملک کے جو پرابلمز ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, ان کو اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر لوگوں کی توجہ دیتا ہے جو پاور میں ہوتے ہیں. کوئی اس کو سنے نہ سنے, اس کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کو, ان ایشوز کو سامنے لانا. Can I ask you a question if you allow me? Sorry, آپ بات کنٹینیو رکھیں, لیکن اسٹیٹسمین یہ خط پرائم منسٹر کو بھی لکھ سکتا ہے. یہ خط اپنی دوسری جو ان کی دوسری جماعت ہے ان کے پریزیڈنٹ کو بھی لکھ سکتا ہے. آپ بالکل صحیح کہتی ہیں. اگر پرائم منسٹر الیکٹڈ ہو, اگر پرائم منسٹر کے ساتھ عوام ہو, اگر پرائم منسٹر کی اسٹرینتھ عوام ہو, تو پھر آپ ضرور ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پرائم منسٹر ڈگی کے اندر جا کے یہ بات آ جاتی ہے, دیکھیں مثال کی بات یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ وائی اس کو کیوں کہا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب مشرف کا دور تھا, جس کے اختیار ولی صاحب کے جو پارٹی ہے وہ بہت زیادہ اس کے خلاف بولتی تھی, اس وقت ایک اتھارٹیرین رجیم تھا, اور اس کے جو اکنامک سوری بٹ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو سر خان صاحب ان کے ساتھ تھے. یہ بھی مجھے بات کر لینے دیں. مہرے لگاتے دکھائیے. ادھر اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس وقت پاکستان کو اتھارٹیرین رجیم قرار دیا تھا. 3.92 مارکس دیے تھے, جو اس میں 4 حصے ہوتے ہیں: فل ڈیموکریسی, فلاٹ ڈیموکریسی, ہائبرڈ ڈیموکریسی اینڈ اتھارٹیرین رجیم. آپ کو پتہ ہے اس وقت اور اس کے بعد سے پچھلے 15 سال سے پاکستان واز ان ہائبرڈ رجیم. ٹھیک ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو, چاہے وہ PTI کا دور ہو. یو آلسو وانٹ ٹو کامنٹ ہیئر؟ جی, آپ ولی صاحب کہتے ہیں, میں اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک سزا یافتہ شخص, قیدی نمبر 804, اس کی خط کی حیثیت ہی کیا ہے؟
وہی نا, ہم پٹھان جب 804 بولتے ہیں ہمارے منہ سے 804 نکل جائے. سر آپ نے جان کے نکالا ہے, لیکن جیسے بھی اس کی خط کی حیثیت ہی کیا ہے, اس کی خط کی کوئی اخلاقی حیثیت بھی نہیں ہے. وہ سابق وزیر اعظم بہت پیچھے رہ گیا ہے. وہ اب اس وقت ایک سزا یافتہ مجرم ہے جس پہ سزا اس کو سنائی جا چکی ہے, 14 سال قید بامشقت, اور اکیلے نہیں اپنی بیگم سمیت. تو ایسے بندے کی خط کی حیثیت ہی کیا ہے, اور اس کے خط سے جو ہے ہماری فوج اتنی کمزور فوج نہیں ہے کہ اس سے نقصان پہنچے گا. لیکن ان کا کم از کم یہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ ضرور منظر عام پہ آ رہا ہے کہ ان کے انٹینشنز کیا ہیں, یہ لوگ چاہتے کیا ہیں. ان کو دیکھیں, یہ خود کہتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے, بڑے ذمہ دار لوگوں نے, کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. اور عمران خود کہا کرتا تھا جیسے ہی حکومت سے نکلا, کہتا ہے جی یہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا, اب پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ سری لنکا اور صومالیہ بن جائے گا. ان کو تو پاکستان سے لینا دینے کوئی نہیں ہے. اگر سپوز کل کو کل کو عمران کو وزیر اعظم بنا دے, ڈو یو تھنک سو کہ عمران اس ملک کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ اب یہ تو کیا وہ 50 لاکھ گھر, وہ 1 کروڑ نوکریاں, وہ مدینے کی ریاست, وہ نیا پاکستان, وہ انقلاب یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے نا ولی صاحب, یہ تو عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ تو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا. 8 فیبروری کو یہ اگر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ان کے پاس اخلاقی طور پر کسی کو یہ تانا دینے کا بھی جواز نہیں ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے. یہ تو خود امپورٹڈ رجیم اور اپنی امپورٹڈ وہ لے کر آئے تھے یہ مینڈیٹ. ان کے پاس کون سا مینڈیٹ؟ اچھا اب وہ امپورٹڈ ہو گئے ہیں, پہلے آپ امپورٹڈ کہتے تھے. مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو, اس کے کینڈیڈیٹس کو, 70 کینڈیڈیٹس کو توڑا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں, اور ہمارے لوگوں سے ٹکٹ واپس کرائے گئے تھے. یہ ہمیں سول سپریمیسی کا سنائیں گے پی ٹی آئی. رائٹ, چلیں ڈاکٹر صاحب آپ ضرور جواب دیجیے گا. لیکن ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کل رات محمود اچکزئی نے اپوزیشن رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ دیا. عشائیے میں شاہ خاقان عباسی کی سربراہی میں اپوزیشن جو کی کمیٹی کو فعال کر دیا گیا ہے. سو اب مجھے بتائیے گا ہمایوں صاحب کی جو کیا پلان کیا کریں آپ, جو ایک الائنس بنانے کی طرف جا رہے ہیں, اگر آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں تو کیا اس میں گورنمنٹ کی پارٹیز کو بھی بلائیں گے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں فریحہ, اگر عمران خان ریلیونٹ نہ ہوتا تو آپ عمران خان کی بجائے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر پروگرام کر رہی ہوتی ہے. اگر عمران خان ارریلیونٹ ہوتا یا اس کے خط کی حیثیت نہ ہوتی تو پھر نہ تو چیف جسٹس ان کے خط کو وہ کرتا, نہ آپ کرتی, نہ کوئی اور پروگرام ان کی وہ کر دیتا. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ نے لاسٹ میاں نواز شریف صاحب پہ کب پروگرام کیا ہے؟ میاں نواز شریف نے بڑے پروگرامز کیے, لیکن اس وقت وہ خود اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. آبویسلی اس پہ پروگرامز نہیں ہیں, بالکل کوئی نہیں کہہ رہا کہ ریلیونٹ ہو گئے خان صاحب. یہ ریالٹی نہیں ہے. اس وقت تو میاں نواز شریف جس طریقے سے ادھر ادھر پھیل رہے ہیں نا, تو وہ کون سی فلم کا وہ گانا ہے کہ چلا کی لبدا پھرے, چلا روندا پھرے, چلا ہنسدا میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ ایسے نہ کہیں. 804 کو آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی, آپ لوگ اب گانے سنائیں گے آپ لوگ میرے پروگرام میں. ہمایوں صاحب پھر گا کے سنائیں. نہیں, میں تو وہی بتا رہا ہوں, میں تو وہ ایک گانا مجھے یاد آ گیا تھا, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا نا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف تم آگے قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, تو وہی تھا چلا تو سب دا, چلا تیرا کوئی نہ. تو یہی والی بات ہے, میں تو اسی چیز کو لے کر کر رہا ہوں, لیکن وہ گانا دماغ میں ویسے آ گیا. You made a good attempt اپنی پنجابی بولنے میں, لیکن it was not good enough. اس کو آپ دوبارہ پریکٹس کریں. But the question is کہ ابھی اس وقت نواز شریف صاحب کو آپ لوگ کرٹیسائز کر کے آپ کی کیا اسٹریٹجی بنے گی, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ان لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا نا تو پھر آج یہ سب کچھ حالات نہ ہوتے. ان کو جوڈیشری کو مینیپولیٹ کرنے کی, جیسے 1999 میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو فائن کیا تھا کیونکہ اسحاق ڈار نے فگرز کو فج کیا تھا, تو اسی طریقے سے اب یہ لوگ جوڈیشری کو فج کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب یہ لوگ آئے تھے یہ کہہ کے کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے, اس وقت جو ایکسپورٹس تھے وہ 31.8 بلین کے تھے. اس کے بعد ان کا جو پی ڈی ایم پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ پارٹ 1 آیا تھا, تو اس میں وہ بڑھ کے 27 بلین ہو گیا تھا, اور آج اور بڑھ گیا اور 24 بلین ہو گیا ہے. اس وقت انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جب پاکستان تحریک انصاف تھی اس وقت 15.6% تھی. پھر جب پی ڈی ایم 1 آیا تو وہ بڑھ کے 14% ہو گیا, اور آج بڑھ کے 13% ہو گیا ہے. اس وقت ان امپلائمنٹ 5.4% تھی, پھر بڑھ کے 6.2% ہو گئی, آج 9.5
5% پہ آ گئی ہے. تو بیسیکلی یہی وجہ ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ کن بیوقوفوں کو آپ نے بٹھا دیا ہے, یہ اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا پر لے کر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کوشچن کیا تھا کہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے. ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی, کل بھی ہم نے اس سے بات کی تھی کہ IMF کے وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی. اس کے اوپر آج مولانا فضل الرحمان نے ایک کامنٹ دیا ہے, ذرا دیکھیے. IMF کے وفد کا پاکستانی اداروں کے سربراہان سے ملنا پاکستان کی سالمیت کے لیے کتنا خطرہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے. کس طرف اشارہ ہے اس کا, کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے اور ان کو ہمارے عدل و انصاف پر تحفظات ہیں, شاید اس وجہ سے ملے ہیں. سختیاب علی صاحب, کیا جواب ہے آپ کا اس کے پاس؟ سب سے پہلے تو میں وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے, آپ لوگ آپس میں باتیں کی جا رہے ہیں. ہاں, وہ آج کل جو خان صاحب خط لکھ رہے ہیں نا, تو خان صاحب کے خط کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ماہی آوے گا میں پھولا نال درتی سے جاوانگی. مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے چلائی. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور اس ملک کے سینئر پولیٹیشینز ہیں. وہ جو کہتے ہیں اس سے لوگ سیکھتے ہیں. ہمارے وہ فطری اتحادی ہیں, ہمارے ساتھ حکومت میں ہو نہ ہو ابھی بھی آپ کے اتحادی ہمارے فطری, ہمارا ان کا بڑا اچھا رومانس بھی ہے, بڑا اچھا ہمارا رشتہ بھی ہے. لیکن میرے خیال میں مولانا صاحب کو یا شاید مس گائیڈ کیا گیا, کسی نے اس کو مس فیڈ کیا. انہیں IMF کا جو مشن آیا ہے اس کا لون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. IMF مشن کا ہمارے چیف جسٹس نے بھی ان کو کہا کہ میں زیادہ آپ کو کوئی تفصیل اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو دے بھی نہیں سکوں گا. اور اسپیشل ریکویسٹ میں نے آپ سے ملاقات کی ہے. IMF مشن کو صرف اتنا, یہ وہ مشن نہیں ہے جو وہ دوبارا مارچ میں آئے گا, یہ لوگ ایویلویشن دیں گے جولائی میں, قرضہ دیتا ہے یا آپ کے قرضے ریشیڈیول کرتا ہے یا رول میں کرتا ہے. میں بتاتا ہوں ان کا جو مقصد تھا ملاقات کا وہ یہ تھا کہ ہم جہاں پر پیسے دے رہے ہیں وہاں پر جو پاکستان کی عدلیہ ہے, انویسٹر یہاں پر آتے ہیں اور عدالتوں سے ان کے خلاف سٹے ہو جاتے ہیں.